دوستو پوری دنیا میں شہرت کمانے کے بعد ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی میڈیا کے اوپر اپنا وہ اثر چھوڑ گیا جس کو ساری زندگی ختم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ دوستو اس ڈرامے میں مسلمان اپنی شان کو بڑھاتے ہوئے اور کفار کے غرور کو خاک میں ملاتے ہوئے اسلام کا بول بالا کر دیتے ہیں، اور اسی دوران ارطغرل غازی راستے میں رکاوٹ بننے والے کسی بھی دشمن کو موت کے گھاٹ اتارنے سے نہیں گھبراتے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ارطغرل غازی ڈرامہ میں چھپے ہوئے آستین کے سانپوں کا خطرناک انجام دکھاؤں گا کہ کیسے ارطغرل غازی نے ان آستین کے سانپوں کو ڈھونڈا اور ان کا سر تن سے جدا کر دیا۔ لیکن ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے قبل اگر ابھی تک آپ نے ماجد ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں۔ نمبر 5، سنجار بے۔ دوستو سنجار بے بہادر بے کا بیٹا ہوتا ہے جو کہ امیر سلاطین کوپیک کا سپاہی تھا۔ جاودار قبیلے کو جب یہ باپ بیٹا اپنے ناپاک منصوبوں کا شکار بناتے ہیں اور خطرناک چال کا منصوبہ بنا رہے ہوتے ہیں تو اسی دوران ارطغرل غازی وہاں پر آ جاتا ہے اور آ کر بہادر بے کے سامنے ہی اس کے بیٹے کو متنبہ کرتا ہے کہ تم لوگوں نے جاودار قبیلے کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے، اس کا بدلہ تمہیں اپنی جان سے دینا پڑے گا۔ یہ سنتے ہی سنجار بے نے غصے سے اپنا خنجر نکالا اور ارطغرل غازی پر حملہ کر دیا۔ بہادر بے نے اپنے بیٹے کو روکنے کی بہت کوشش کی لیکن یہ نہیں رکتا اور ارطغرل غازی سنجار کا حملہ ناکام بناتے ہوئے اپنا خنجر نکال کر اس غدار کی اپنے باپ کے سامنے ہی گردن اڑا دیتا ہے اور دھرتی کو اس غدار سے ہمیشہ کے لیے پاک کر دیتا ہے۔ نمبر 4، گوکتک۔ دوستو گوکتک نامی یہ غدار امیر سلاطین کوپیک کا خاص آدمی تھا۔ کوپیک نے جو بھی غلیظ کام کروانا ہوتا وہ اسی سے کرواتا۔ ایک دفعہ جب کمانڈر آرس نے سلاطین کے خلاف گواہی دے دی تو کوپیک بدلہ لینے کے لیے اپنے اس قریبی ساتھی گوکتک کو آرس کے پیچھے بھیج دیتا ہے۔ جنگل کے اندر گوکتک آرس کو پکڑنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ دوستو یہ شخص آرس کو مارنے ہی والا تھا کہ اچانک ارطغرل غازی وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور آتے ہی گوکتک کے سارے ساتھیوں کو جہنم واصل کرنے کے ساتھ ساتھ امیر سلاطین کوپیک کے اس غدار ساتھی کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ اس سارے واقعے سے متاثر ہو کر صلیبی کمانڈر آرس اسلام قبول کر کے مسلمان بن جاتا ہے۔ نمبر 3، المیلا خاتون۔ دوستو المیلا یعنی عالم گویا کمانڈر نویان کی بہن تھی جو کہ کئی قبیلے میں گھسنے کے لیے ایک چال کے ذریعے ہانلی بازار میں چمڑے کا کاروبار کرنے کی اجازت مانگ لیتی ہے اور ارطغرل غازی آسانی سے اس کو اجازت بھی دے دیتا ہے۔ مسلمانوں میں گھسنے کے بعد عالم گویا نے ارطغرل غازی کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے گورنر کو قتل کر دیا اور اس کا سر ارطغرل غازی کے قدموں میں لے جاتی ہے۔ ارطغرل غازی اس سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے اور عالم گویا نامی اس عورت پر اعتبار کر لیتا ہے۔ لیکن دوستو جب ارطغرل غازی امن معاہدے کے لیے کمانڈر نویان کے ساتھ اوگتائی خان کے پاس جا رہے تھے تو راستے میں ایک منگول سپاہی بامسی اور ترگت کے پاس آتا ہے۔ دوستو یہ منگول سپاہی دراصل ترک سپاہی ہوتا ہے اور یہ ترگت کو بتاتا ہے کہ عالم گویا نامی عورت تو کمانڈر نویان کی بہن ہے اور یہ ہمارے قبیلے میں بھی جاسوسی کرتی رہی ہے اور ہم پر حملہ کروا کر ہمیں تباہ و برباد کر دیا۔ یہ خبر ارطغرل غازی تک پہنچا دی جاتی ہے اور ارطغرل غازی جب قبیلے واپس آتا ہے تو آ کر اپنی والدہ کو ساری حقیقت سے آگاہ کرتا ہے۔ اس دوران عالم گویا عثمان غازی کو بھی شہید کرنے کی ناکام کوشش کر رہی ہوتی ہے مگر اوپر سے ایک لڑکی آ جاتی ہے اور عثمان اس جاسوس کے ہاتھوں مرنے سے بچ جاتا ہے۔ اب سب محتاط ہو چکے تھے کہ عالم گویا ایک جاسوس ہے۔ عالم گویا حائمہ خاتون کو مارنے کی غرض سے ان کے اتاق میں آتی ہے۔ جو ہی حائمہ خاتون کے نزدیک آتی ہے تو حائمہ خاتون سلیمان شاہ کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیتی ہے۔ نمبر 2، بہادر بے۔ دوستو جاودار قبیلے میں اسلحان خاتون کے چچا بہادر بے کی چوتھے سیزن میں انٹری ہوتی ہے۔ بہادر بے خاص طور پر امیر سلاطین کے کہنے پر سرحدوں کا رخ کرتا ہے۔ دوستو اس کا سب سے پہلا مقصد جاودار قبیلے کی سرداری حاصل کرنا اور سردار اعلیٰ بننا تھا۔ اسی دوران ترگت کی سردار سے پہلی ملاقات میں ہی دشمنی کی بنیاد رکھ دی جاتی ہے، لیکن بہادر بے اور اس کا بیٹا سنجار سمجھ جاتے ہیں کہ ترگت انہیں کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ ترگت کی غیر موجودگی میں بہادر بے بغاوت کر کے اسلحان خاتون کے مرکزی اتاق پر حملہ بھی کر دیتا ہے اور اسلحان کو قید کر کے خود کو سردار اعلیٰ نافذ کر دیتا ہے۔ جب ارطغرل غازی کا ساتھی ترگت ان پر حملہ کرتا ہے تو یہ اسلحان خاتون کو ڈھال بنا کر ترگت کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیتے ہیں اور اس طرح ترگت کو بھی قید کر دیا جاتا ہے
اور اس پر بہت زیادہ ظلم ڈھائے جاتے ہیں۔ ان حالات کا جب ارطغرل غازی کو پتہ چلتا ہے تو وہ جاودار قبیلے آ کر بہادر بے کو جہنم واصل کر دیتا ہے۔ نمبر 1، امیر سعادتین کوپیک۔ دوستو، امیر سعادتین کوپیک سلجوق سلطنت کا ایک امیر ہوتا ہے اور سب سے بڑا غدار ہوتا ہے۔ ارطغرل غازی سے ہر وقت نفرت کرنا اس کی رگ رگ میں شامل ہوتا ہے، کیونکہ دوستو ارطغرل غازی اس کی حرکتوں کی وجہ سے اس کا ایک بھی حکم نہیں مانتا۔ امیر سعادتین کوپیک دشمنوں سے مل کر غازی کو شہید کرنے کی ناپاک کوشش بھی کرتا رہتا ہے۔ یہ ارطغرل غازی کو جیل میں ڈال کر ان کو پھانسی دینے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ اس کے علاوہ دوستو، ایک مرتبہ یہ صلیبی کمانڈر آرس سے مل کر ارطغرل غازی پر حملہ کر کے غازی کو شدید زخمی بھی کروا دیتا ہے۔ پھر اس کے ہاتھوں اصلیان خاتون بھی جام شہادت نوش کر جاتی ہیں، حتیٰ کہ اس غدار نے سلطان علاء الدین کو بھی 3 دفعہ زہر دے کر مارنے کی کوشش کی اور یہ اس میں کامیاب بھی ہو گیا۔ سعادتین کوپیک کو بس سرداری کی لالچ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ہر ممکن حد تک ارطغرل غازی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اور آخر میں جب یہ غدار اپنی فوج لے کر سلطنت کے خلاف بغاوت کرنے والا ہوتا ہے تو ارطغرل غازی اس کو راستے میں ہی پکڑ لیتا ہے اور اپنے ساتھیوں سمیت اصلیحان خاتون کا بدلہ لیتے ہوئے ارطغرل غازی امیر سعادتین کوپیک کی گردن تن سے جدا کر دیتا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ دوستو، آپ کو ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی میں کون سا غدار سب سے خطرناک لگا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اسی طرح کی امیزنگ ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔